امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی آپ کے لیے جو غزل گو ہیں ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نظم جو نگار ہیں ان پر بات کریں گے اور ایسے ایک ایک صنف پر بات کریں گے۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے غزل کے مطابق، غزل گو شعراء کے مطابق، وہ ہیں فانی بدائیوں۔ تو فانی بدائیوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سیاست کا امام۔ اس سے پہلے ہم نے جیسے غزل کا امام کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موہانی کو کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی سیاست کا امام کس کو کہا جاتا ہے؟ فانی بدائیوں کو۔ اور ان کو سیاست کا امام ان کو کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ فانی کی پیدائش 1879 میں کہاں ہوئی تھی؟ بدایوں میں۔ بدایوں کہاں ہیں؟ یوپی میں۔ اور ان کی وفات 1941 میں کہاں ہوئی؟ حیدرآباد میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام شفاعت علی تھا۔ کیا نام تھا والد کا؟ شفاعت علی۔ فانی کا جو تخلص ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ فانی کا اصل نام کیا تھا؟ شوکت علی۔ یہ ان کا اصل نام تھا اور یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد تخلص ان کے دو رہے، شوکت بھی رہا اور فانی بھی رہا، ٹھیک ہے۔ شوکت کب رہا؟ 1899 میں، اور فانی انہوں نے 1941 میں فانی اختیار کر لیا تھا، تخلص۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1917 سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فانی جو ہے وہ انہوں نے کب سے شروع کیا، تو وہ انہوں نے 1917 سے شروع کر دیا تھا۔ مطلب شوکت ہم کہہ سکتے ہیں 1899 سے 1916 تک انہوں نے شوکت استعمال کیا، تخلص۔ اس کے بعد 1917 سے انہوں نے کیا شروع کر دیا تھا؟ فانی شروع کر دیا تھا۔ ان کے والد کا پیشہ کیا تھا؟ ان کے والد صاحب جو تھے وہ تھانے دار تھے، اور والد کے کہنے پر انہوں نے کون سی ڈگری لی تھی؟ LLB یعنی کہ وکیل کی ڈگری لی تھی۔ شاعری انہوں نے چھوڑ دی تھی، پہلے یہ شاعری کرتے تھے لیکن انہوں نے شاعری ترک کر دی تھی کب؟ 1906 میں۔ ان کے والد صاحب نے کہا کہ آپ شاعری نہیں کریں گے، اور اسی وجہ سے ان کے والد صاحب نے ان کا دیوان بھی ابھی ہم آگے دیکھیں گے جلا دیا تھا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ تعلیم لے اور اس فیلڈ میں جائیں، LLB کریں، تو پھر انہوں نے اسی کے مطابق تعلیم حاصل کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ہائی اسکول جو ہے وہ 1897 میں گورنمنٹ ہائی اسکول بدایوں سے ہی کیا تھا۔ اس کے بعد ہائی سیکنڈری یعنی کہ 10th اور 12th انہوں نے 1899 میں یہیں بدایوں سے گورنمنٹ اسکول وہاں سے کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے BA کیا۔ BA انہوں نے 1901 میں کہاں سے کیا تھا؟ بریلی کالج سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے BA کرنے کے بعد انہوں نے، جیسا کہ ان کے والد کا خواب تھا کہ یہ LLB کی پڑھائی کریں، تو انہوں نے وہی کی۔ انہوں نے LLB کی جو ڈگری لی تھی وہ کب لی تھی؟ 1908 میں، علی گڑھ۔ کہیں جگہ پر 1908 آتا ہے اور کئی جگہ پر 1906 آتا ہے، تو آپ کنفیوز نہیں ہوئیے گا۔ اگر آپ سے کبھی آپشن دیکھ کر آپ ٹک کیجیے گا، اس کو دونوں آ جاتا ہے، 1908 بھی اور 1906 بھی۔ تو انہوں نے LLB کی ڈگری کہاں سے لی تھی؟ علی گڑھ سے، یا تو 1906 میں لی یا 1908 میں۔ اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ کا امتحان پاس کیا، اور لکھنؤ میں ہی پھر انہوں نے علی گڑھ سے یہ کیا، اور لکھنؤ میں انہوں نے وکالت شروع کر دی۔ وکالت انہوں نے کب سے شروع کری تھی؟ 1908 سے انہوں نے وکالت کرنی شروع کر دی۔ اور جب ان کے والد صاحب نے ان کا جو دیوان تھا جو جلا دیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شعر شاعری کریں، کالج جانے انہوں نے بند کر دیا تھا۔ پوچھا جائے اگر کہ دوبارہ یہ کالج کب گئے، تو 1898 میں انہوں نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا تھا۔ 1899 ہے، یہ مس پرنٹ ہو گیا۔ 1899 میں یہ دوبارہ کالج گئے تھے۔ اب جیسا کہ ان کے والد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ شعر و شاعری کریں، تو یہ بات آتی ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان کا دیوان جلا دیا تھا۔ کب جلایا تھا؟ 1898 میں ان کا دیوان جلایا تھا، اور جب ان کا پہلا جو دیوان تھا وہ یہی تھا جو جلا دیا گیا تھا۔ تو جب یہ جلا دیا گیا تو یہ 1899 میں دوبارہ سے انہوں نے اپنی کالج کی طرف رخ کیا اور اپنی تعلیم پوری کی، مکمل کی۔ ان کی شادی ہوئی تھی کب؟ 1903 میں۔ کس سے؟ زمانی بیگم سے۔ ان سے ان کے کتنے بچے تھے؟ 3 بچے تھے۔ انہوں نے شاعری کا آغاز کس عمر میں کر دیا تھا؟ 11 برس کی عمر میں ہی انہوں نے شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کو یہ پسند نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں LLB کی پڑھائی کروں، تو انہوں نے 1906 سے لے کر 1917 تک شاعری
نہیں کی۔ اور یہ کس سے بہت متاثر تھے؟ یہ حالی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ اپنے کلام میں یہ حالی کے ہی طرز پر اپنی نظموں میں یہ لکھتے تھے، جس طریقے سے حالی لکھتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے اپنی غزل میں لکھنا شروع کیا۔ ان کے مالی حالات جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، تو ان کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ رشید احمد صدیقی، اور انہوں نے ہی ان کو کیا کہا ہے؟ سیاست کا امام کہا ہے۔ آپ دیکھیں گے فانی کے جو کلام ہے یا نظم اور غزل ہے، اس میں غربت جو لفظ ہے وہ بار بار آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غربتی کے دن دیکھے ہیں۔ سیاست یعنی مطلب مایوسی کا جو کہتے ہیں نا وہ، تو انہیں سیاست کا امام کہا جاتا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے۔ یہ دیکھیے غربت کا لفظ ان کے ہاں بار بار آتا ہے، اور قنوتی شاعر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور قنوتی شاعر اور کسے کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ قنوتی شاعر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حیدرآباد کا رخ کیا 2 بار۔ کتنی بار کیا تھا؟ 2 بار۔ انہوں نے 1926 میں کیا، اور اس کے بعد 1927 میں کیا۔ وہاں پر جب کس کا زمانہ تھا؟ مہاراجہ کشن پرساد جو ہے ان کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے میں انہوں نے حیدرآباد کا رخ کیا تھا، اور 2 بار کیا تھا۔ ان کی ادبی خدمات ہیں، دیکھ لیتے ہیں اب ہم۔ ان کی جو نظم ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ ان میں کون کون سے لفظ زیادہ تر آتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہیں وہ ان کی فانی کی اس میں زیادہ آتے ہیں، نظموں میں، غزلوں میں۔ علم، درا فانی، غمازی، مختلف، قطاعت پر، یہ جو اس طریقے کے لفظ ہیں انہوں نے حالی سے متاثر یہ ہوئے تھے، تو انہی سے متاثر ہو کر ان کی نظموں میں، غزلوں میں ہمیں یہ لفظ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فانی کی جو غزل کی خصوصیات ہے وہ ہے قنوتیت، طبیعت، مطلب انہیں کہا جاتا ہے نا، کون سا شاعر کہا گیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا، قنوتی شاعر ان کو کہا گیا ہے۔ تو یہی ان کی غزلوں کی کیا ہے؟ خصوصیات ہے۔ اعلیٰ جو ان کا کلام تھا، جو پہلا جسے ان کے والد صاحب نے جلا دیا تھا، وہ کب آیا تھا؟ 1898۔ اور جو ان کا دوسرا کلام تھا وہ 1906 میں آیا، لیکن وہ بھی کیا ہوا؟ چوری ہو گیا۔ ان کے جو شعری مجموعے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ان کے شعری مجموعے تھے۔ 1921 میں آیا پہلا، تو کیا؟ دیوان فانی۔ یہ کون سی پریس سے آیا تھا؟ یہ نقیب پریس سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ کب آیا؟ باقیات فانی، یہ آیا 1926 میں۔ یہ کہاں سے شائع ہوا؟ یہ آگرہ پریس سے شائع ہوا۔ پھر تیسرا جو ہے وہ آیا عرفانیات فانی، تو یہ آیا 1939 میں۔ یہ کہاں سے شائع ہوا؟ یہ دہلی سے شائع ہوا۔ اور 1904 میں آیا وجدانیات فانی، 1940 میں۔ یہ حیدرآباد سے شائع ہوا، کیونکہ یہ حیدرآباد سے ہی انہوں نے اپنی LLB کی ڈگری بھی مکمل کی تھی، وہاں سے انہوں نے وکالت بھی کی، تو حیدرآباد سے ان کا ایک جڑاؤ ہو گیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے 2 بار انہوں نے وہاں پر یہ گئے بھی، کب؟ 1926 میں اور 1927 میں۔ تو ان کے جو 4 وہ ہیں شعری مجموعے ہیں، کب کب آئے اور کہاں کہاں سے آئے؟ 1921 نقیب پریس، 1926 آگرہ، 21 اور 26 آس پاس ہو گیا، اور 1939 39 اور 40 یہ آس پاس ہو گیا۔ تو آپ اسے اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں، دہلی اور پھر حیدرآباد جو ان کا چوتھا وہ تھا شعری مجموعہ۔ اور یہ ان کی وفات کے 1 سال پہلے، کب؟ 1940 میں شائع ہوا تھا۔ فانی کی جو وہ ہیں نظم ہیں انگریزی سے اردو میں کیا کی گئی تھی؟ ترجمہ کی گئی تھی۔ اور ان کے ڈرامے بھی ہیں۔ ان کے ڈرامہ جو ہے شیکسپیئر کے تربیت ڈرامے سے ماخوذ ہیں۔ شیکسپیئر کے جو کامیڈی ڈرامہ تھا نا، مچ ایڈو اباؤٹ نتھنگ، اس سے یہ ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ایک ہے نقش فانی، یہ ان کے تربیتی دور کا کلام ہے۔ اور ہے ارمغان فانی، یہ کیا ہے؟ یہ ان کا انگریزی نظموں کا مجموعہ ہے۔ انتخاب فانی، یہ اشعار ہیں جو انہوں نے خود منتخب کیے تھے۔ اور بیاض فانی، یہ فارسی شاعری کا ان کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے، اس میں ان کا فارسی کلام کو شائع کیا گیا ہے۔ فانی کا سب سے اہم کلام انتصاب ہے، نثری صنف۔
موازنہ نظم، یہ ان کا ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ تھا۔ اور اردو میں موازنہ تنقید کا بانی کس کو؟ شبلی، یہ ہے۔ پھر تھرڈ ہے موازنہ انیس و دبیر، یہ آگرہ سے شائع ہوا تھا۔ ان کا کلیات حیرت بتائی انہوں نے کیا کیا تھا؟ شائع کیا تھا ان کی وفات کے 5 سال بعد۔ تو بچوں یہ فانی بدائیوں سے متعلق کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، یہ آپ جانتے ہی ہوں گے، لیکن ہم ان کو اس پوائنٹ کچھ ون لائنر کے ذریعے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے یہ آسانی سے آپ کو یاد ہو جائیں۔ امید ہے آپ کو یہ جو آج کی کلاس تھی یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔